السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل حاجی کا مین رول پلے کرنے والے اینگن التان کی نئی ڈرامہ سیریل بربروس کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ بربروس اصل میں کون تھا اور اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا، اور اس نے سلطنت عثمانیہ کی کس طرح کی مدد کی تھی، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ بربروسا کا مکمل نام خیر الدین بربروسا تھا۔ خیر الدین بربروسا اسلامک ہسٹری کے ایک بہت بڑے جنگجو گزرے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو بنانے میں ارطغرل حاجی کے بعد اس کے بیٹے عثمان کا بہت بڑا رول تھا، اور 1299 کو یہ سلطنت بنی۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، سلطنت عثمانیہ کے رقبے اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ان کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے کچھ حصوں پر تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت کو 150 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، تو ان کے دشمنوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی تدابیریں کی۔ زمین پر تو وہ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے ان کے دشمنوں نے سمندری راستہ اختیار کیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ پر سمندری راستوں سے حملہ کرتے اور بھاگ جاتے۔ سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج اتنی مضبوط نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کی مدد کرنے کے لیے خیر الدین بربروسا کو بھیجا۔ خیر الدین بربروسا کی پیدائش 1475 عیسوی کو اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے علاقے لیسبوس میں ہوئی۔ ہسٹورین یہ بات لکھتے ہیں کہ خیر الدین بربروسا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے پہلے وہ ایک ترک قزاق تھا، جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کے بحری فوج کا سربراہ بنا۔ یورپین ممالک سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کو تنگ کرتے، اور وہ بحری جہازوں کے تھرو سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرتے اور یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو قتل کر کے واپس بھاگ جاتے۔ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے، وہ سارے یورپین عیسائی ممالک کے ہٹ لسٹ میں ہوتے تھے۔ یورپین کے صلیبیوں کا ایک ہی مقصد تھا، سلطنت عثمانیہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان سیول وار کرائی جائے تاکہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کی جا سکے۔ ایسے نازک وقت میں جب خیر الدین بربروسا نے سلطنت عثمانیہ کے بحری افواج کی کمان سنبھالی، تو چند سالوں میں ہی پورا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ خیر الدین بربروسا کی جوابی کارروائی سے پریشان ہو کر چند سالوں میں ہی ان سارے یورپین لوٹیروں کو خیر الدین بربروسا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ خیر الدین بربروسا کا وار اتنا زبردست ہوتا تھا، ان یورپین لوٹیروں نے خیر الدین بربروسا کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں کو دوبارہ تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا، بلکہ ساتھ ہی وہ سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے تھے۔ خیر الدین بربروسا، جس کی پیدائش لیسبوس میں ہوئی تھی، آج یہ جزیرہ گریس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ علاقہ آج سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ لیسبوس کے اس جزیرے میں سلطنت عثمانیہ کا ایک فوجی رہا کرتا تھا جس کا نام یعقوب آہا تھا۔ یعقوب آہا کے 4 بیٹے تھے۔ خیر الدین بربروسا کے والد اور اس کی ماں دونوں عیسائی تھے، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یعقوب آہا کے 4 بیٹوں کے نام اسحاق، عروج، الیاس اور حضر تھے۔ چونکہ ان کا گھر ایک جزیرے میں ہوا کرتا تھا، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کو کشتی کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان 4 بھائیوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی کشتی بنائی، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرنے لگے۔ سمندری علاقوں میں سلطنت عثمانیہ اتنی طاقتور نہیں تھی، ان علاقوں پر یورپین حکومتوں کا قبضہ تھا، اور اسی وجہ سے یہاں پر عیسائی زیادہ رہتے تھے۔ جہاں پر بھی یہ مسلمانوں کے جہازوں کو دیکھا کرتے تھے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور سارے مال کو لوٹنے کے بعد مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا کرتے تھے یا ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا کرتے تھے۔ ایک دن الیاس اور عروج کے جہاز پر عیسائیوں نے حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس حملے میں الیاس شہید ہو گیا اور اس کے دوسرے بیٹے کو قیدی بنا لیا گیا۔ یعقوب آہا کے تیسرے بیٹے حضر، جسے آج پوری دنیا خیر الدین بربروسا کے نام سے جانتی ہے، وہ اس وقت کسی دوسرے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب خیر الدین بربروسا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کے بڑے بھائی کو عیسائیوں نے شہید کر دیا اور اس کے دوسرے بھائی کو قید کر لیا، تو اس نے فوراً جوابی کارروائی کی تیاری شروع کر دی، اور اپنی 3 سالہ محنت اور جدوجہد کے بعد خیر الدین بربروسا نے اپنے بھائی کو اس قلعے سے آزاد کروا دیا جس میں اس کے بھائی کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ فرینڈ، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات بھی پتا ہوگا کہ اسپین ایک یورپین ملک ہے جس پر مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی تھی، اور خیر الدین بربروسا جس ٹائم پیدا ہوئے اس ٹائم مسلمان اسپین میں بہت کمزور ہو گئے تھے، اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو
اسپین سے باہر نکالا اور وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ اس ٹائم اسپین میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی مسلم طاقت موجود نہیں تھی، چونکہ اسپین اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان سمندری راستہ تھا اور کوئی زمینی راستہ موجود نہیں تھا، اس لیے سلطنت عثمانیہ بھی ان کی مدد نہ کر سکے۔ اور سلطنت عثمانیہ کے بحری فوج اس ٹائم اتنی طاقتور بھی نہیں تھی کہ اسپین میں موجود اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے اسپین مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ خیر الدین بربروسا نے اپنے بھائی عروج کے ساتھ کاروبار کی اوج سے جانے والے بحری جہازوں میں وہاں سے قیدی مسلمانوں کو نکالنے کا مشن شروع کر دیا۔ خیر الدین بربروسا اور اس کے بھائی عروج نے بہت سارے مسلمانوں کو اسپین سے نکال کر افریقہ کے سرحدی علاقوں پر آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں بھائی بہت زیادہ کامیاب اور مشہور ہوتے گئے۔ یورپین کنٹریز میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دونوں بھائی کسی کے ہاتھ نہیں آتے، یہ بہت چالاک ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کو انہی دو بھائیوں نے آزاد کروا کر افریقہ کے ممالک میں آباد کروایا ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو جب ان دونوں بھائیوں کی مہارت کا پتہ چلا تو فوراً ان کو اپنی افواج میں شامل کر دیا، چونکہ یہ دونوں بھائی سمندری راستوں کو خوب جانتے تھے اور ان کو ہر وہ چیز سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ملی جو کہ بحری جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ دونوں بھائی اور بھی طاقتور ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے ایک اپنی فوج تیار کر لی اور یہ سلطنت عثمانیہ کے ساحلی راستوں کی حفاظت کرتی تھی۔ پہلے یہ جو کام چھپ کر کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو اسپین سے آزاد کروا کر افریقہ میں آباد کرتے تھے، اب وہ یہ کام کلم کلہ کرنے لگے۔ یہ دونوں بھائی اپنی افواج کو لے کر جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ان علاقوں میں جہاد کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو وہاں سے آزاد کروا کر افریقہ اور ترکی میں بسانے لگے۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ جذبہ دیکھ کر اور بھی اسلامی ریاستیں جس طرح مصر کی ریاست، اس نے بھی ان دونوں بھائیوں کی خوب مدد کی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں بھائیوں کی افواج کے دستوں میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی جنگی صلاحیت بھی بڑھتی گئی اور ان کے کنٹرول میں بہت سارے بحری جہاز بھی آ گئے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہوتے یہ دونوں بھائی اپنی فوج کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتے۔ تو اس وجہ سے پہلے جو مسلمان تاجر عیسائیوں کی سازشوں کا شکار ہوتے اور وہ جب بحری جہازوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو ان کو عیسائی لوٹ لیتے۔ اب ان دونوں بھائیوں نے مسلمانوں کے لیے یہ سمندری راستہ بہت محفوظ بنا لیا تھا اور مسلمان تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ 1509 عیسوی میں ان کے چوتھے بھائی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح یہ تینوں بھائیوں کا گروپ مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا بن کر آیا اور جس جگہ پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتی یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے۔ خاص کر اس زمانے میں اسپین بہت زیادہ مشہور تھا جہاں پر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ اسپین کی ریاست بھی ان کے حملوں سے بے خبر نہیں تھی۔ اسپین نے تنگ آ کر 1511 میں بحری جہازوں کا ایک بہت بڑا فوج تیار کیا اور سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا بلکہ ان کے بحری جہازوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ خیر الدین بربروسا نے اپنی جنگی صلاحیت کو استعمال کر کے ایک زبردست پلان بنایا اور کچھ دنوں کے بعد اسپین کو زبردست سرپرائز دیا اور ان کے علاقوں پر حملہ کر کے ان کو قبضہ کر لیا۔ اسپین کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی خیر الدین بربروسا ان کے اوپر حملہ کر لے گا۔ اس کے بعد خیر الدین بربروسا اور ان کی فوج نے اسپین کے بہت سارے علاقوں کو قبضہ کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ یورپ کے اور بھی بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد پورے میڈیٹرینین سی پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ جب بہت سارے علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو بہت سارے عیسائی یورپین ممالک آپس میں متحد ہو گئے اور انہوں نے بہت بڑی بحری فوج بنائی اور سلطنت عثمانیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس ٹائم اس علاقے میں خیر الدین بربروسا کے دونوں بھائی اور ان کی فوج وہاں پر تھی اور انہوں نے یورپین کنٹریز کے اس بڑی بحری فوج کا مقابلہ بہت بہادری سے کیا
اور ان کے بہت سارے بحری جہازوں کو نیز و نابود کر دیا۔ چونکہ پورے یورپ کے ممالک مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے اور ان کی فوج بھی بہت بڑی تھی، اس وجہ سے خیر الدین بربروسا کے دونوں بھائی اسحاق اور عروج، جن کے پاس اس ٹائم فوج بہت کم تھی اور یہ حملہ بھی بہت اچانک حملہ تھا، وہ دونوں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ خیر الدین بربروسا اس ٹائم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ خیر الدین بربروسا اپنے دونوں بھائیوں کی وفات کے بعد بھی پورے یورپ کے لیے ایک ڈراونا خواب بن کر سامنے آئے اور ایک ایک کر کے ان کے سارے علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دونوں بھائیوں کی شہادت کا بدلہ پورے یورپ سے اپنی زندگی میں لے لیا۔ خیر الدین بربروسا کی ان کارناموں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے ان کو اعلیٰ مقام پر رکھا اور اپنی فوج کا ایڈمرل مقرر کیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرف سے خیر الدین کا لقب دیا گیا۔ فرینڈز، خیر الدین بربروسا نے پورے یورپین کے بحری جہازوں کو نیست و نابود کر کے وہاں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور اپنے بھائیوں کا بدلہ لے کر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، جس کے بعد یورپین ممالک خیر الدین بربروسا کا نام لے کر بھی ڈرنے لگے اور وہ ان کو بحری قزاق کے نام سے پکارتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جس نے بری یعنی زمینی راستوں پر تو اپنا لوہا منوایا تھا اور دنیا کی کوئی بھی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ سمندری جنگوں کے لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے خیر الدین بربروسا کی مدد سے ان کا یہ پارٹ بھی سٹرونگ کر دیا اور ایک ایسا دور آیا کہ پورے میڈیٹرین سی پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور یہاں تک کہ جو عیسائی بحری جہاز یہاں سے گزرتا تھا وہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا۔ پہلے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے ایک ڈراونا خواب تھا، جب بھی مسلمانوں کا کوئی بحری جہاز یہاں سے گزرتا تو عیسائی ان کو لوٹ کر کے ان کا جہاز تباہ کر دیتے تھے۔ اب یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ خیر الدین بربروسا 1546 عیسوی میں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر الدین بربروسا نہ صرف خود نڈر اور طاقتور جنگجو تھے بلکہ اس نے اپنی فوج کو بھی اتنا طاقتور بنا لیا تھا کہ اگلے 200 سال تک کوئی بھی مسلم دشمن ملک مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام خیر الدین بربروسا کے نام سے رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز جب اس کے مقبرے سے ہو کر گزرتا ہے تو اس کو سلامی دیتا ہے۔ فرینڈ، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔